اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کلاس ہمارا آج اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے۔ آپ لوگ جلدی سے اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں اور صفحہ نمبر 4 اسلامیات کی کتاب کا کھول لیں۔ جی، ہمارا یہ جو ٹاپک تھا، جو موضوع ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا، وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس کے اندر ہم نے توحید کے معنی اور مفہوم پڑھے تھے، اور یہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک دنیا کے اندر تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر کسی کو بھی جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ آج ہم اسی ریڈنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتابوں پہ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، اور جہاں پر میں کسی چیز کی تشریح کرتا ہوں اسے غور سے سنتے رہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے توحید کی تعلیم دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی، اور لوگوں کو احکامات الہی کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی دعوت دی، اس کا پہلا حصہ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ جی، اس پیراگراف میں ہم نے بیٹا یہ دیکھا کہ ایک چیز تو پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر نازل کیے، سب پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی تعلیم لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ کسی کی تعلیم میں فرق نہیں تھا، ہر ایک اپنے دور کے مطابق جو انسانوں کے لیے ضروری چیزیں تھیں ان کی تعلیم لے کے آیا، اور اس کا ہر ایک کی تعلیمات کا جو سب سے اہم موضوع تھا وہ توحید تھا، ٹھیک ہے؟ تو تمام انبیاء نے توحید کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کی بات کی، اور آپ جب کلمہ دیکھتے ہیں تو کلمے کا جو پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو یہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرا جزو جو ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کامل ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھی مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانیں۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور ان کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر، حتیٰ کہ چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے گا، وہ جیسا بھی ہو، جو مرضی ہو، اگر وہ صحیح طور پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے کہ آپ اللہ ہی کو ہر ایک چیز کا خالق و مالک سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت کو قبول نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، وہ ساری زندگی میں کوئی عمل بھی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے جو کوئی عمل بھی نہیں کرے گا، پر اس کو اللہ پاک جہنم سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان، اگلا پیراگراف دیکھیں، ایمان کے اعلیٰ درجات اسی کو ملتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، وہ لوگوں سے تعلقات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں سے اسی طرح بچتا ہو جیسے انسان معمولی سی آگ یا کسی گرم چیز کے ذریعے جلنے سے بچتا ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ، ٹھیک ہے، جو لوگ زیادہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور بیٹا، محبت کا سب سے جو اہم ثبوت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے خوش رکھتے ہیں، اور خوش کیسے رکھا جاتا ہے؟ خوش اس کی بات مان کے رکھا جاتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اللہ پاک سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کے چلے گا،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کے چلے گا تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اگر ہم کائنات کے نظام پر بھی غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی یکتائی اور اس کے بے مثال ہونے کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ خود ہمارا اپنا وجود اور اس کے اندر چلنے والے نظام اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض دن رات اس کی مخلوقات تک پہنچتا ہے، اور جتنا بھی خرچ کر لیں لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، آگے سورت آیت ہے، اب اس میں بتایا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ہمیں کائنات پہ غور کریں تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے۔ کیسے سمجھ آتا ہے جی کائنات پہ غور کر کے؟ اب اس کائنات پہ غور کر کے ہمیں کیسے سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں ایسے سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ کائنات پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو آپ کو ہم اپنے سولر سسٹم کی بات کریں تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک سیارہ جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جس طرح ہمارا ایک سولر سسٹم ہے اسی طرح لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب آپس میں حرکت کر رہے ہیں تو آخر کون سی چیز ہے جس نے ان سب کو ایک ہی طرح سے حرکت کرنے پر مجبور کیا؟ تو وہ کوئی ایک طاقت تو ہے نا۔ تو وہ طاقت کون ہے؟ وہ طاقت اللہ پاک کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اور جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو خود اللہ کی ایک ہونے کی نشانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ذات کو دیکھ لیں، یہاں پہ لکھا ہے خود ہمارا نظام، تو ہم اپنی ذات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک یکتائی نظر آتی ہے کہ دل ہے جو پورے جسم کو خون مہیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل جو ہے وہ سینٹر ہے، تو جس طرح ایک انسانی جسم کا سینٹر کوئی ہے اسی طرح پوری کائنات کا سینٹر، پوری کائنات کا مرکز اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اور آگے اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں ارشاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں میں، کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان میں تو غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جیسے کہ انسان کی پیدائش میں، جیسا کہ جانوروں میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا حکیم لقمان بہت دانا انسان تھے، تو وہ اپنی دانائی کا فرماتے ہیں کہ میں ان چونٹیوں کو اور کیڑے مکوڑوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرتا تھا، اور مجھے اس سے جو ہے وہ دانائی ملی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنے سے دانائی ملی۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کی ریڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ ہم اگلی کلاس میں جو ہے وہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے کہ چیپٹر کے سٹارٹ سے لے کے یہاں تک کی ریڈنگ 2-3 دفعہ کرنی ہے اور اپنے پیرنٹس کو سنانی ہے۔ ہم ابھی کوسچن آنسرز کو جو ہے وہ بالکل آخر میں کریں گے، جو ہماری مشق ہوگی اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے بیٹا، اللہ حافظ۔